السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گی. میں نے اپنے ویورز سے بھی کہا کہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ہمارے ویورز کو اور پوری ہماری قوم کو اس چیز کی آگاہی کی بہت ضرورت ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کس طرح سے ہم اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ویورز سے بات کرنے کا، اور مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ سے پرنٹ میڈیا کے لیے، ٹی وی چینلز کے لیے بہت سارے انٹرویوز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے ہیں، اور اس حوالے سے بہت آپ کا کام بھی ہے، خاص کر جو ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، اویئرنیس کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے. پریویسلی آپ نے کافی پرنٹ میڈیا کو بھی انٹرویوز دیے. تو آپ اگر اتنا کام کرتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں، بہت ساری این جی اوز بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ولنگ ویز میں بھی آپ یعنی آپ اس کے ولنگ ویز کے بھی ممبر ہیں، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے باوجود ڈرگ ایڈکشن کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ ایکچولی ڈرگ ایڈکشن کا جو کنٹرول ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے جسے پریونشن کا معاملہ کہتے ہیں. جیسے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو پولیو پریونٹ ہوتا ہے، یا ملیریا ایریڈیکیشن سکیم تھی تو وہ ختم ہو گئی، چیچک ختم ہو گئی دنیا سے. تو میرے خیال میں بہت جلد جب اس طرح کا کوئی پروگرام ہوگا انٹرنیشنل جس کے تحت دنیا میں ایڈکشن اور الکوہلزم ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوں گی، یعنی یہ ہو ہی نہ، لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے نشے کی اور نشے کی بیماری بھی نہ ہو، تو پھر ایسا ممکن ہوگا. لیکن فی الحال جو کام ہوتا ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج ہوتا ہے. آگے لوگوں کو بیماری سے روکنے کے لیے ابھی تک دنیا میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن ایسا کام ہو سکتا ہے. ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ آخر لوگ کیوں نشہ کرتے ہیں، پھر جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو نشے کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے، لوگ اگر بچنا چاہیں نشے کے استعمال سے اور نشے کی بیماری سے تو کیا کریں. تو اس پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل سر. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح سے ویکسینیشن دی جاتی ہے، پولیو کی ویکسینیشن ہے اور جو ہے چیچک کی ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن سے ہمارے پاس کنٹرول آیا ہے. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس، اس طرح کی اسٹریٹجیز بن سکتی ہیں کہ ایڈکشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ جی میرے خیال میں بالکل کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی قطرے تو نہیں پلائے جائیں گے یا کوئی ٹیکہ تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن میں ایک نسخہ چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اگر وہ اپنے خاندانوں میں نشے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا راستہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں ہمیں 3 طرح کے خاندان نظر آتے ہیں. پچھلے 31 سال سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. ایک طرح کے خاندان وہ ہیں جن میں نشے کی بیماری اور اس جیسے دوسرے بہت سے رویے جیسے جوا یا انفیڈیلٹی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ خاندانوں میں نظر آتے ہیں. الکوہلزم اور نشے کی بیماری عام طور پر ان خاندانوں میں نظر آتی ہے جو بہت نائس ہوتے ہیں اور ٹالرنٹ ہوتے ہیں، یعنی جن میں ہر چیز برداشت کرنے کا ایک عنصر ہوتا ہے، اسٹیمنا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی بندہ غلط رویے کرے تو باقی اہل خانہ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو پھر جب نسل در نسل یہ عمل چلتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس سے نشے کی بیماری یا اس نشئی رویے پیدا ہوتے ہیں، خراب رویے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو خود سکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. تو ایک خاندان یہ ہے جو بہت نائس ہے، ہر حالت میں مثبت رہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور دوسرا شخص تنگ کرتا چلا جاتا ہے اور فیملیاں جو ہیں وہ ڈس فنکشنل یا برباد ہو جاتی ہیں. دوسرے خاندان وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ برداشت نہیں کیا جاتا، کوئی نان سینس برداشت نہیں کی جاتی، اور دوسرے لوگوں کو اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھگتنے دیے جاتے ہیں. تو ان خاندانوں میں نشے کی بیماری تو نہیں ہوتی لیکن تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور تعلقات کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں. تیسری قسم کے خاندان وہ ہیں جس میں غلط چیز کو برداشت نہیں کیا جاتا. کوئی گھر میں فرد غلط کام کر رہا ہو تو اس کو ڈسپلن کیا جاتا ہے،
لیکن اگر ڈسپلن کرنے سے وہ روٹ جائے تو پھر اسے منا لیا جاتا ہے، پھر پیار سے اس کے ساتھ تعلقات واپس اچھے کر لیے جاتے ہیں۔ تو نسخہ ایک طرح سے پھر یہ ہوا نشے کی بیماری اور غلط رویوں سے بچنے کا کہ اہل خانہ میں سے کوئی بھی غلط کام کرے اسے قطعی طور پر برداشت کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس شخص کو ڈسپلن کریں، اسے نتائج بھی بھگتنے دیں۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے، روٹ جائے، اپسیٹ ہو جائے تو پھر اس کو منا لیا جائے تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں اور زندگی آگے اچھی چلتی رہے۔ تو آپ سمجھے کہ جن خاندانوں میں یہ ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ نان سینس کو برداشت نہیں کرتے، غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر ڈسپلن کرنے پہ کوئی روٹ جائے تو پرواہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پھر ان کو لاپرواہی سے چھوڑ دیں، پھر ان کو منا لیتے ہیں، پھر ان کو سیدھے رستے پہ بھی لے آتے ہیں۔